فون نمبر ہے 00447718992824 اور ایڈریس ہے چرچ کا 309 ویکریج فارم روڈ ہیسٹن TW50DR، اور نیئرسٹ جو ٹیوب اسٹیشن ہے وہ ہنسلو ویسٹ ہے، اور ویری فریکوینٹلی بسیں جو ہیں وہاں پہ آتی جاتی ہیں، اور کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ آئیں اور میں جوائن کریں، فری پارکنگ اویلیبل ہے۔ اور چلیں یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہم فیلوشپ رکھتے ہیں سروس کے بعد، کیونکہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں، ہم جو اینیورسریز ہیں، برتھ ڈے ہیں، کوئی بھی ایسے اوکیزنز ہوتے ہیں مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ایوری سنڈے وہاں پر ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہوتا ہے، آپ آئیں اور خاندان کی طرح سب مل کر ہم عبادت کرتے ہیں، تو آپ ہمیں جوائن کریں۔ چلیے دیکھیں، ٹائم کیپنگ، یہ میرے جو ٹائم کیپر ہیں نا بڑے سخت ہیں، اور میں بڑا کانشیس ہوتا ہوں، وہ آپس 9، جی ہاں وقت ہو گیا خدا کے پاک کلام کو، اور پلیز اپنی بائبل کو لے لیں اور ذرا تھوڑے سا سنجیدہ ہو جائیں، اور چھوڑ دیں یہ باقی جو بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو کلام کی طرف دھیان دیں۔ جسمانی خوراک تو ضرور آپ لیتے ہیں، ہم سب بڑے اس کے لیے ورلڈ ہوتے ہیں، جی ناشتہ ملنا چاہیے، چائے ملنی چاہیے صبح صبح، اور یہ جو خوراک ہے اس کے لیے بھی آپ دھیان کریں۔ تو صفحہ نمبر اردو کی بائبل میں پیج 59 ہے، اور لوکا کا انجیلی بیان ہے، اس کا چیپٹر 7 ہے، ورس 11 سے لے کر 17 تک، 7واں باب 11 سے 17 آیات، لوکا کا مقدس لوکا کا انجیلی بیان۔ تو آئیے خدا کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یوں لکھا ہے، تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خدا کو ترس آیا، اور اس نے ان سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا آئے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ وہ سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہمیں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ خدا ان کے خوبصورت، زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے تو ہم آگے، ہاللویہ، پریز دی لارڈ، we worship you, Heavenly Father. We give you thanks for your might, your power, your authority. You are the resurrected Christ. We give you thanks that we are the worshipper of the living God. ہم زندہ خدا کے پرستار ہیں، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت و طاقت ہے۔ ابھی جب ہم آپ کے منہ کی باتوں پر غور کرتے ہیں، آپ کے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو بڑھائیے، برکت دیجیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئیں، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ خدا ان کیسے عجیب کام کرتے ہیں۔ میں نے جب اس اسٹڈی کو شروع کیا، اور مختلف جو خدا ان کی جو قدرت و طاقت ہے، اس اختیار کے بارے میں نے اسٹڈی کرنا شروع کی، تو میں رات کو جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ تو ایک بک جو ہے اس کا پورا کانٹینٹ جو ہے تیار ہو گیا ہے، اس کی فہرست تیار ہو گئی ہے، آؤٹ لائن تیار ہو گئی ہے، اور خداوند نے مجھے موقع دیا، صحت تندرستی دی، تو ضرور میں اب لکھنے لکھانے کا کام بھی شروع کروں گا۔ میری جو بک ہے غلطیوں کے خط کی تفسیر ہے، اور فضل و سچائی کا قابل جائزہ، جو کہ غلطیوں کے خط کی روشنی میں، دیٹ واز مائی تھیسس۔ تو مجھے بڑا بھی یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ
یہ براڈ کاسٹنگ کے ساتھ ساتھ کچھ لکھنے لکھانے کا بھی کام جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو دیکھیں جیسے خدا ان نے مدد کی، تو میں بڑا اس بات کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے پاس بھی یقیناً جو لکھتے ہیں، جو اپنے اس شوق کو پورا کر رہے ہیں اسٹڈی کے، اور خدا نے ان کو برکت دی ہے، موقع دیا ہے. تو آپ نے یقیناً اس بات کو تحریر کیا ہوگا کہ خدا یسوع مسیح کی جو قوت اور طاقت اور اختیار، اس کے بارے میں ان دنوں ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں نے کل بڑی خوبصورت جو اسٹڈی دی کہ بیماریوں پر خدا ان کا جو قابو ہے، غلبہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. اور آج ہم بڑھتے ہیں اپنے اس چوتھے ایپیسوڈ کی طرف. اور یہ تمام جو اسٹڈیز ہیں یہ یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی ان اسٹڈیز کو جو ہے وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور بہت سارے مضامین، تقریباً میں جب دیکھ رہا تھا کہ نیئرلی 700 جو ویڈیوز ہیں میری وہ موجود ہیں اس پہ یوٹیوب پہ. تو وہاں سے بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اسٹڈی کو لے سکتے ہیں، اور بہت سارے خوبصورت سبجیکٹ ہیں. تو آج ہم ایک ایسے مضمون پر بات کرنے کو ہیں جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک بڑا ہی اہم سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ریالٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے جیزس پاور اوور ڈیتھ. خداوند یسوع المسیح کا موت پر غلبہ یا اختیار. تو یہ آج کا ہمارا مضمون رہے گا. تو آپ جلدی سے جتنے بھی لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں بتائیے، تاکہ وہ اس اسٹڈی کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کر سکیں. دیکھیں، یہ جو ایک حقیقت ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ حقیقت ہے موت کی. اور اس کے ساتھ جو ایک بڑی حقیقت ہے وہ ہے خدا یسوع مسیح کی شخصیت. ان دونوں باتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران 3 دفعہ 3 موقعوں پر انہوں نے اس ماحول میں جو کہ ایک ماتم کا ماحول تھا، دکھ کا ماحول تھا، موت وہاں پر جو ہے لوگ اس کا تجربہ کر رہے تھے، خدا یسوع مسیح اس ماحول میں داخل ہوئے، اور اس سارے جو سینیریو میں انہوں نے داخل ہو کر تو لوگوں کو انہوں نے آرام اور چین دیا اور مردوں کو زندہ کیا. ابھی ہم نے لوکا کے انجیلی بیان میں سے اس کے 7ویں باب میں سے 11 سے 17 آیت میں جو معجزہ دیکھا ہے، اس میں خدا یسوع مسیح جو ایک بیوہ ہے یائر کی، نائن کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ نائن کی جو بیوہ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نائن کا جو شہر ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اور دوسرا جو ہم معجزہ دیکھتے ہیں یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 11 بہت مشہور ہے، اور بہت دفعہ جنازوں پہ اس پہ میں نے تعلیم بھی دے چکا ہوں، سرمن بھی دے چکا ہوں. یوحنا کا انجیلی میں اس کا 11 باب 1 سے لے کر 45 آیت میں اباؤٹ دا لازرس. لازر جو خدا یسوع مسیح کا دوست تھا، اس کو خدا یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا. اور یہ معجزہ اپنی نوعیت کا ایک خاص معجزہ ہے، جس میں 4 دن کے مردہ لازر کو خدا یسوع مسیح نے زندہ کیا. جو اس وقت کی طب تھی، میں نے بتایا تھا کہ جو گریک جو نالج تھا بڑے عروج پر تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ 3 دن تک دیر از اے ہوپ کہ جو مردہ ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے، ریزریکٹڈ جو ہے، ریزریکشن جو ہے اس کی امید ہوتی تھی. اور 4 دن کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ دیر واز نو ہوپ، کیونکہ جو باڈی تھی وہ ڈسمینٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے، گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس گوشت کا پھر اکٹھے ہونا یہ ایک بہت بڑا معجزہ. اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ لازر کی قبر پر گئے، جبکہ لوگ کہتے ہیں اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی، 4 دن ہو گئے ہیں اس کو مرے ہوئے. خدا نے کہا پتھر کو ہٹاؤ، اور پتھر کو ہٹایا گیا، اور خدا یسوع مسیح لازر کو آواز دی لازر، اور لازر کفن سمیت اس میں سے باہر آ گیا. مجھے اس قبر کو دیکھنے کا اتفاق، مجھے اس چبوترے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. ایک ویری ڈیپ وہ جگہ ہے، اور لوگ کیونکہ وہاں پہ اترتے چڑھتے ہیں، سیڑھیاں جو بڑی سلپری ہو گئی ہوئی ہیں. تو اس میں سے ایک مردے کا کفن سمیت باہر آ جانا، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس قبر میں اس جسم کا اکٹھے ہو جانا، ہڈیاں ڈھانچہ تو وہیں پر تھا، اس پر گوشت پوشت چڑھ آنا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. ڈسمینٹل باڈی، وہ جو بکھر چکی تھی، اس کو خداون کی آواز نے اکٹھا کر دیا. حزقیل 37 بہت بڑا خوبصورت ہے، ایک وادی جو ہڈیوں سے پر تھی، اور خدا نے کہا کہ حزقیل کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی؟ خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے اچھا نبوت کر کلام سنا، اور کلام سنایا گیا، اور ہر ایک ہڈی اپنے ہڈی سے جڑ گئی. اس نے کہا اب
اب ہوا سے نبوت کر کے وہ چاروں طرف سے آئے اور ہڈیوں پر پھونک، اور یہ ہڈیاں جو ہیں ایک بہت بڑا لشکر بن گئی. تو خدا نے کہا کہ آئے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا، تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ میں خدا ہوں. تو یسوع مسیح کی ذات میں یہ جو پیشن گوئی ہے یہ پوری ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس مردہ جسم کو زندگی بخشی. اور یہ ایک معجزہ ہے جو کہ برملا، آپ دیکھیں کہ 4 دن کے مردہ لازر کو خداوند نے سب کے سامنے جو ہے وہ زندہ کیا. اس کی بہنیں نا امید تھی، مریم مر تھا، لیکن خداوند نے اس کو زندہ کیا. اب ایک اور جو معجزہ ہم دیکھتے ہیں، یائر کی بیٹی، جو جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے، مرکز متی کی انجیل میں اس کا 9 باب 18 سے 26 آیات میں. تو یہ شخص جو ہے یہ یسوع کے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی میری بیٹی جو ہے وہ مر رہی ہے. دیکھیے چلیے خدا ان کے پاک کلام کو ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی ہو جاتا. اچھا ہے، میں اگر ایسے بتاتا جاؤں گا تو بہت سارے جو لوگ جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، شاید بہت سارے لوگ شک بھی پتہ نہیں اپنے پاس ہی پائی سب جو ہیں وہ باتیں بتائے جا رہے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے، یہ خدا کے پاک کلام کی باتیں ہیں. تو آئیے خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. متی کا انجیلی بیان، اس کا 9 باب، اور اس کی آ, ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے ان آیات کو، کہ خداوند نے کیسے جو ہے وہ یہ معجزہ دکھایا. خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. ہاں سوری، مرکز کا 5 باب، سوری. یہ دونوں جو معجزات ہیں جن کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، ایک تو یائر کی جو بیٹی ہے، اور دوسرا جس کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا ہے، آ، جو بہت خوبصورت جو ایک معجزہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو خدا کے پاک کلام میں سے ہم اس معجزے کو دیکھیں گے. ہاں جی، متی کا انجیلی بیان، اس کا 9 باب. اچھا، اس میں بڑی خوبصورت بات ہے جو میں بعد میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا. پہلے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، میتھیو چیپٹر 9. یہ جو موضوع ہے چونکہ 2 جگہوں پر ہے، اس لیے یہ بلکہ 3 جگہوں پر ہے. مرکز کا انجیلی میں اس کا 5 باب 35 سے 43 آیت میں بھی ہے، اور لوکا 8 باب ورس 41 ٹو 42 41 و 42 آیت میں بھی ہے. تو ذرا اس بات کو دیکھیے میرے ساتھ. متی کا انجیلی میں اس کا 9 باب اور اس کی 18 آیت میں پڑھوں گا. وہ ان سے باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر سے سجدہ کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ، تو زندہ ہو جائے گی. یہ سٹ کر اپنے شاگردوں میں اس کے پیچھے ہو لیا. آگے ایک دس اے میریکل ود ان اے میریکل، دیکھیے ذرا. اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی ہاتھ جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی. اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غول مچاتے دیکھا، تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے. مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، اور لڑکی اٹھی، اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقہ میں پھیل گئی. دیکھیے خدا یسوع مسیح کے پاس یہ جو شخص ہے وہ آتا ہے، سردار ہے، رولر ہے، پاورفل ہے، انفلوئنشل ہے، ایلیٹ کلاس کا بندہ ہے. اور وہ اپنی بیٹی کے لیے منت کرتا ہے کہ جی میری بیٹی جو ہے، لکھا ہے کہ ابھی مری ہے، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو زندہ ہو جائے گی. لک ایٹ دا فیتھ. وہ اس تمام مشکل میں، پریشانی میں، وہ آ کر تو یسوع کہتا ہے کہ جی آپ چلیے، تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، بے شک وہ مر گئی ہے. تو خدا یسوع مسیح جب جا رہے ہیں تو راستے میں ایک عورت ان سے ملتی ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اور خدا یسوع مسیح اس کو شفا دیتے ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ انٹینشنلی خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ راہ میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اچھا جو لڑکی ہے وہ مر گئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ سوری لوگ جو ہیں وہ جنازہ وغیرہ کر لیں تو پھر میں جاؤں گا. اب لازر کے سلسلے میں بھی جب لازر کے بارے میں یسوع کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا دوست لازر جو ہے مر گیا، یسوع نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میں وہاں پہ نہیں تھا. کیونکہ نا امیدی میں جب لوگ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، تب خدا جو ہے وہ کام شروع کرتے ہیں. جب کچھ نہیں تھا، خدا نے کائنات کو بنایا،
ابھی میں نے جب لازر کی بات آپ سے کی کہ لوگ نا امید ہو چکے تھے کہ 4 دن بعد تو کوئی امید ہی نہیں ہے، اور یہاں پر یسو انٹینشنلی راستے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس عورت کو جو ہے وہ شفا دی، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو لوگ بالکل نا امید ہو چکے تھے، اور یسو نے کہا، لکھا ہے کہ جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا، پیپل دے ور کرائنگ، دے ور ریڈی ٹو سے گڈ بائے. وہ بیٹی کو، اس بچی کو کہہ رہے تھے کہ بس یہ مر گئی ہے، دیر نو ہوپ. اور خدا مسلم نے کیا، لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے، اور اس پر ہنسنے لگے. دے ور لافنگ، اوہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو مر چکی ہے. مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، لڑکی اٹھی اور شہر کی اس کی شہرت اس تمام علاقہ میں پھیل گئی. تو عزیزو، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ قادر مطلق ہے. تو یہ تین جو موت کے حوالے سے جو خدا یسوع مسیح کے جو معجزات تھے، ان کو میں آپ کے ساتھ شروع میں بانٹنا چاہتا تھا کہ یہ جو بات ہم کرنے والے ہیں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے ان کا موت پر جو غلبہ ہے، اختیار ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک بنیادی سوال ہے، بلکہ اس میں سے بہت سارے کویشچن جو ہیں وہ میں نے تھاٹ پرووکنگ جو کویشچن ہیں ان کو میں نے تحریر کیا ہے، اور میں ان کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ ایک سیٹنگ میں دے سکوں، بٹ آئی ایم لیونگ دیز کویشچن ود یو. آپ اس پہ میڈیٹیٹ کیجئے، ان پر دھیان کیجئے، کلام کو پڑھیے. If you will find any difficulty regarding this question, you can come back to me. I will try my best to clarify this mist from the mind of the people. But I just want to read this question. What is the death? پہلا کوشچن یہ ہے کہ جناب موت ہے کیا؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جڑا سوال یہ ہے، ہمارے لیے یہ موت کیا معنی رکھتی ہے؟ What is the meaning of death for you and me? Then موت کی حقیقت کیا ہے؟ What is the reality of this death? اور پھر موت کا آغاز کیسے ہوا؟ موت کا علاج کیا ہے؟ موت کا انجام کیا ہوا؟ اور پھر بڑے ہی جو ایک خوبصورت سوال ہے، خداوند یسوع المسیح کے اس دنیا میں آنے سے جو پرانے عہد نامہ میں لوگوں کا ایک کانسیپٹ تھا موت کا، اس میں کیا تبدیلی رونمائی نئے عہد نامہ میں؟ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، ان تمام معجزات کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا بڑی جو ایک تبدیلی جو ہے اس کو ہم دیکھ پاتے ہیں. چلیے ہم ان سوالات کو ذرا دیکھتے ہیں. گو بیک ٹو دا بک آف جینیسس. ڈیو ٹو disobedience آف فرسٹ ایڈم اینڈ ایو، آدم اور ہوا کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ دنیا میں آ گیا. سو بیسیکلی God is not the origin of death. Sin, disobedience, نافرمانی، گناہ جو ہے وہ دنیا میں آیا، اور گناہ کی وجہ سے موت اس دنیا میں آئی. تو انسان جو ہے، پہلا آدم جو ہے، یہ اس کی نافرمانی کی، گناہ کی مزدوری موت ہے. پالوس رسول یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، اور گناہ کی مزدوری موت ہے. تو جیسے ایک آدم کی پہلے آدم کی نافرمانی سے موت اس دنیا میں آئی، گناہ اس دنیا میں آیا، اسی طور سے آدم ثانی کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ موت جو ہے یہ سیپریشن ہے، جدائی ہے خدا سے، اور خدا اور انسان کے درمیان یہ جدائی ہے، اور یہ جدائی جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اس دنیا میں آئی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو کویشچن ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے موت کیا معنی رکھتی ہے؟ خدا کا بندہ یہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے. فار دا بلیورز ڈیتھ از لائک اے ٹرانزیکشن. ضرور ہے کہ ہمارا یہ خیمے کا گھر جو ہے گرایا جائے، اور ہمیں خداوند کی طرف سے ایک ایسا گھر ملے گا جو ہاتھ کا بنا نہیں بلکہ ابدی. ٹینٹ، دس لائف از لائک اے ٹینٹ. اب ذرا آپ بیابان میں چلیں، اور وہاں پر جو لوگ تھے جب وہ ٹریول کرتے تھے Israelites, when they were wandering in the wilderness, so they were having the tent. ایک ٹینٹ تھا، اور وہ خیمہ اجتماع، اور وہ ٹینٹ جو ہوتا تھا جس میں وہ رہتے بھی تھے، جہاں پر بھی وہ جاتے تھے تو اس کو وہ انسٹال کرتے تھے، پھر جب دوسری جگہ جاتے تھے اس کو ڈسمینٹل کر لیتے تھے. تو پالوس رسول ہمیں یہ کہتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں کہ ضرور ہے کہ یہ خیمے کا گھر جو ہے وہ گرایا جائے. We are in the wilderness in this world. We are in a journey. We are moving towards the promised land like the Israelites. So ہمارے لیے موت جو ہے وہ جیسے لفظ ہے نا انتقال، اس کی جو روٹ ہے، جو ایٹمالوجی ہے، وہ ہے منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ٹرانزیکشن، منتقل ہو جانا. جیسے بنی اسرائیل جو ہیں، they left Egypt and they were moving towards the promised land. They were wandering in the wilderness. In the same way, the believers and all the people those who are in this world, they are wandering in this world, in this wilderness, and we are moving towards that everlasting home, جہاں پر ہم جائیں گے، جس کا خداوند نے وعدہ کیا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہو تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. تو خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لوگ گھر تیار کیے ہیں. اور یوحنا کا 14 باب، یہ جو پہلی شیعت ہے، بڑی خوبصورت ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے پر باپ کے پاس نہیں جاتا. اینی ہو، تو ہمارے لیے، ایمانداروں کے لیے، موت جو ہے وہ نفع ہے. اور اس کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے نفع ہے، کیونکہ ہم خدا ان کے پاس جانے والے ہیں. تو پالس کہتا ہے کبھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر ہم روبرو دیکھیں گے. چلیے جی، اب ذرا اس طرف دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جو موت کا علاج کیا اور اس کے لیے اس نے قیمت ادا کی. خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی، اور انہوں نے صلیب پر اپنا قیمتی خون بہایا، اور انہوں نے ہمارا کفارہ دیا، ہماری قیمت ادا کی. اب ہم، جس کے بارے میں پالوس رسول کہتے ہیں کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کو کم نہیں، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. چلیے، آپ کہیں گے جی ذرا تھوڑے سے حوالہ جات بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. تو میں تو آپ کا خادم جی حاضر ہوں. اور دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، رومیو کے خط کو دیکھیے. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جی آپ اپنا اگر پین وغیرہ جو ہے لے کے بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، بہت خوبصورت یہ آیات ہے. ہاللیلویا. میرا من تو چاہتا کہ ان آیات کو میں سب کو پڑھوں، لیکن چلے دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام کو. رومیوس کا 5 باب. ہاللیلویا. بڑی خوبصورت آیات ہے. میں سوچوں کس کو چھوڑوں کس کو نہ چھوڑوں، لیکن چلیے چھٹی ایسے، کیونکہ جب ہم کمزوری تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. رومن چیپٹر 5 ورس 6. کسی راسوا کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. پر جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے، اس کے وسیلہ سے حسب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. کہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے توفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر کرتے ہیں. بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت ان پر بھی بادشاہ کی، جنہوں نے صادم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مسیح کا گناہ نہ کیا. چلیے اب ایک اور آیت لکھ لیں. خدا ان کا شکر ہو. رومیو اس کا 8 باب اور اس کی پہلی آیت. بس
اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ تو ہمارے لیے جو موت کا جو علاج ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ مختصراً میں یہ اس سوال کا جواب آپ کو دینا چاہتا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح کا جو تجسم ہے، اس کا جسم اختیار کرنا، اس دنیا میں آنا، اور پھر اس کا مصلوب ہونا، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا یعنی قیامت المسیح، اس میں اس بات کا جواب جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی محبت، خدا یسوع مسیح کی قدرت، طاقت جو اس نے صلیب پر ظاہر کی، اور پھر اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی قربانی ہے۔ جو لوگ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، موت ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور جو اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے، ڈفرینٹ ویوز رکھتے ہیں، ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں، مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر جو لوگوں کی جو ہے نا موت کے بارے میں مختلف سوچ ہے۔ ایمانداروں کی سوچ مختلف ہے، جو بے ایمان ہے ان کی سوچ مختلف ہے۔ ایمانداروں کی سوچ جو ہے وہ موت کے بارے میں جس نے بتایا کہ ایک ٹرانزیکشن ہے، جیسے دوسری جگہ جانا ہے۔ اور جو لوگ دیکھیں جو شہادت پر بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے موت جو ہے وہ ایک اس سے وہ ہیرو بن جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک ڈفرینٹ سوچ ہے۔ مسیحیت میں بھی شہادت کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو مسیح یسوع کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے۔ اور جو استفناس تھا، اس کو جب شہید کیا جا رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا اور خدا اس مسیح کو خدا باپ کی دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو خدا ان کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے۔ تو ان کے نزدیک جو موت ہے وہ بڑی ان کے لیے ایک ٹرانزیکشن پیریڈ ہے، اور ان کے لیے بڑی اس میں عزت پائی جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اٹس ویری نیچرل، کیا بات ہے جی، موت بازی آنی ہے، کھاؤ پیو موج کرو، ماری جانا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑا نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو موت کا جو خوف ہے وہ پوری دنیا میں پرویل کرتا ہے، چاہے کچھ جتنا مرضی دولت مند ہو، جو کوئی بھی ہو۔ تو یہ ٹریجڈی جو ہے، اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی اس کو اوپن ہارٹڈلی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس کو بڑے دکھ کے ساتھ جو ہے وہ قبول کیا گیا۔ اور اس کی جو حقیقت ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے جو ریچولز ہیں ان کو بھی کیا۔ ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے لیے اس نے غار خریدا اور اس میں اس کو دفن کیا، اور یوسف نے کہا کہ جی میری ہڈیوں کو، اسے وعدہ لیا اپنے بچوں سے کہ میری ہڈیوں کو جو ہے وہ مصر میں نہیں چھوڑ کے جانا، جب یہاں سے جاؤ گے تو اس کو لے جانا۔ تو ماتم کرنا ایک دستور تھا، دفن کرنا ایک دستور تھا، جیسے میں نے ابراہیم کے بارے میں بتایا اور سارا کے بارے میں۔ اور پھر ہم ایوب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بچے مر گئے اور اس کے اپنے جسم میں پھوڑے نکل رہے، اس کے جانور جو ہیں وہ بھی چلے گئے، تو وہ دکھی ہوا۔ تو دکھ جو ہے، موت جو ہے، یہ دکھ پیدا کرتی ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیتھ جو ہے اٹس اے کائنڈ آف پنشمنٹ، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ خدا کی قدرت کو جانیں۔ خدا کی جو انٹینشن ہے موت میں وہ یہ پائی جاتی ہے، جو پہلی موت جو ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو جدائی ہوگی خدا کی انسان سے نافرمانی کی وجہ سے، اور وہ جو روحانی موت تھی، خداوند یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو، اور وہ خدا کی تابع فرمانی کریں۔ اللہ جو اس کے پاس ہے، خدا ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کو زندہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہے یا مشکل ہے۔ لیکن تھرو ڈیتھ God wanted to create such fear of God in our heart and in our mind۔ ہم اس کی تابع فرمانی کریں، اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ انجوائے کریں گے، اس کے ساتھ ہم ہمیشہ تک رہیں گے۔ اور مکاشفہ میں ہم اس بات کرتے ہیں کہ وہاں پر نہ موت ہوگی، نہ نالا ہوگا، ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے، اور خدا کے چہرے کو ہم دیکھیں گے۔ بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ خدا اس کے ذریعے ہمارے اندر تابع فرمانی اور اپنی عزت، میں خوف کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ریورنس جو ہے وہ لفظ بڑا خوبصورت ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم میچور ہوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم فانی ہیں، جو ہماری مورٹیلٹی ہے، ہم فانی ہیں، اس کے بارے میں اویئرنس جو ہے وہ اگر انسان
اس دنیا میں موت کا سامنا نہ کرنا ہو، اوکے جی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے بہت سارے لوگ سوچتے بھی ہیں۔ تو انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم فانی ہیں، اپنی ساری مال و دولت، اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم فانی ہیں۔ اور تیسری بات جو اس میں جو بھید پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیر ول بی اے ایور لاسٹنگ فیلوشپ ود آور گاڈ آفٹر دیتھ۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں، کہتے ہیں جب تک وہ مرو گا نہیں قبر نہیں ملنی۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ یسوع کی موت سے، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے ہمیں یہ ایک امید حاصل ہوتی ہے ہمیشہ کی زندگی کی، کہ جب ہم خدا مسلم پر ایمان لاتے ہیں ہمیں اس کی قابلیت، اس کی ابیلٹی، اس کی طاقت، اس کی اتھارٹی کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ایز جیسس کرائسٹ واز ریزن فرام دا ڈیڈ ان دا سیم وے دا بلیور دے ول بی ریزڈ فرام دا ڈیڈ۔ مسیح یسوع جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا۔ پالوس رسول کرنتھس کے کلیسیا کو یہ سکھاتے ہیں، اور اسی طرح ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی باری سے جی اٹھے گا۔ اور تسنیکے کے خط کو پالوس رسول لکھتے ہیں کلیسیا کو کہ پہلے تو وہ جو مسیح یسوع میں وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم بعدوں پر اس کا استقبال کریں گے، اور یوں ہمیشہ تک ہم خدا ان کے ساتھ رہیں گے۔ عزیزو، یہ جو معجزات ہم نے دیکھے، جس میں ہم نے یائر کی بیٹی کے بارے میں، لازر کے بارے میں، نائن کی بیوہ کے بارے میں ہم نے سیکھا، یسوع نے برملا، یہ ایک ڈیمانسٹریشن تھی، مینیفسٹیشن تھی اس کی قوت اور طاقت کی، کہ اس نے موت کو شکست دی۔ لوگ رو رہے تھے، لوگ چرا رہے تھے، لوگ نا امید تھے، لیکن خداوند نے شکست دی۔ واٹ از دا میسج فار یو اینڈ می in this 21st century؟ میں اس ہوپ کے ساتھ، اسکیٹولوجیکل ہوپ جس کو ہم کہتے ہیں، علم اور آخرت کی جو امید ہے، ایک ورد جو میرا بڑا پسندیدہ ہے، اس کے ساتھ پڑھ کے میں اس بات کو ختم کروں گا، اور خدا ان کا شکر ادا کریں گے۔ سنیے، یونا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا، خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالبا زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ There is a power and authority with our Christ۔ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ میں جب سویرے ویژولائز کر رہا تھا، میڈیٹیٹ کر رہا تھا اس بارے میں سوچا تھا کتنی خوبصورت یہ بات ہے، جس کے پاس کنجیاں ہیں، یہ جو کیز ہیں، دیز آر دا ماسٹر کی۔ وہ جس کو چاہتا ہے کھولتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بند کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہ میرے بند کی کو کوئی کھول سکتا ہے، اور نہ میرے بند کی کو کوئی کھول سکتا ہے، نہ بند کیے ہوئے کو کھول سکتا ہے، نہ کھولے ہوئے کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ He is the master, the house۔ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ Now, once again, I just want to remind ذاکر نائک صاحب، پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ذرا اس بات کو کر ہی لوں۔ اس سے زیادہ اور بڑی کیا خوبصورتی ہوگی کسی شخصیت کی، جو کہتا ہے کہ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بڑے اچھے سائنسدان، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کینیڈا کا، اس نے یہ کہا کہ میں نے سوچا کہ ایسی کون سی شخصیت ہے جو مجھے امید دے سکتی ہے زندگی کے بعد موت کی۔ میں کہا کہ میں نے تمام لوگوں کے بارے میں سوچا، تمام انبیاء کے بارے میں سوچا، میں نے بدھا کے بارے میں سوچا، میں نے محمد کے بارے میں سوچا، میں نے دیگر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں میں نے سوچا۔ دے آر آل ڈیڈ، وہ اپنی قبروں میں پڑے ہیں۔ ڈاکٹر بلی گرہم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، دنیا کی ایک واحد قبر یسوع المسیح کی ہے، جس کا قدوہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ He is no more in that grave۔
وہ اس میں نہیں ہے، وہ قبر خالی ہے، اس پر لکھا ہے یہ قبر خالی ہے۔ خدا نے مجھے یہ برکت بخشی کہ میں نے اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر پاکشاہ بانٹی ہولی کی میں نے سیلیبریٹ کی وہاں پر گلیل کی جھیل پر۔ نو، آپ یہ کہیں گے یعنی پھر وائی دیر از اے ڈیتھ ان دس ورلڈ؟ برن سسٹر، جب تک ہم اس بدن میں ہیں خدا ان کے ہاتھ سے جلا وطن ہے، بٹ وین جیسس کرائسٹ ول کم there will be no more death۔ اس نے جب آنا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہ موت رہے گی نہ آہ و نالا۔ سنیے مکاشفہ اس کا 21 باب اس کی 30 آیت۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، وہ ان کے ساتھ سنت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے، خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، ان کا خدا ہوگا اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ ہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ جو تخت پر بیٹھا ہوتا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، پھر تو کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوگی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ This is the hope. There'll be no more sickness, there'll be no more death, no more cry. We'll live with our Christ forever and ever because he's Alpha and Omega. He's a conqueror. He got authority and power over death because he's risen. Indeed, he is risen. وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ خدا آپ کو برکت بخشے۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور کل ہم کلیسیا کے جو خدا ان کا جو اختیار ہے کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں، اس کے بارے میں ہم کل سیکھیں گے۔ دیٹ ول بی اوور فائنل اسٹڈی، اور ضرور آپ اس کو لیجیے گا اسٹڈی کو۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں۔ زندہ پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی قدرت کے لیے، طاقت کے لیے۔ پہلے یسوع جی کہ آپ نے موت قبر پر فتح پائی اور آپ قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے، اور آپ نے ہمیں یہ مبارک امید بخشی کہ جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مر جائیں تو بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ قیامت اور زندگی ہو۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی قدرت کے لیے، طاقت کے لیے، اختیار کے لیے کہ آپ اپنے اندر زندگی رکھتے ہو۔ آپ کا شکر ہو پھر یسوع جی۔ ہم اس وقت دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جن کے ایمان ڈاواں ڈول ہیں، اور وہ جو کہ پیارا خدا ان دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ those who are on the deathbed, those who are suffering due to their different problems, those who are hopeless and helpless. Heavenly Father, we are seeking your face, your encouragement, your blessing, your healing power. Heavenly Father, bless your people. برکت دیجیے، رحم کیجیے، ہم سب کے ساتھ ہوئیں۔ آج کا تمام دن آپ ہماری حفاظت میں نگہبانی فرمائیے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر، آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جہان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، آپ سب کا بہت بہت، اور خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ جو گرم کپڑے ہیں اور جو بچوں کے لیے گفٹ جو دینا چاہتے ہیں جلد سے جلد وہ دیں تاکہ ہم ان کو ڈسپیچ کر سکیں۔ تو حاجی نوبل کو اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔